بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے اندر سبق نمبر 29 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق بقیمت الرتب کذا ھذا کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَزَاهِرٌ وَكَذَا الْخَمْرُ لِامْتِنَاعِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَالْتُحِقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا أَخَذَ الْمُسْلِمُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالذِّمِّيُّ نِصْفَهَا بِنِصْفِ مِثْلِ الْخَمْرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ فَلَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَخَذَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ لِعِجْزِهِ عَنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَبِالْإِسْلَامِ يَتَأَكَّدُ حَقُّهُ لَا أَنْ يَبْطُلَ فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه يأخذها بقيمة الرطب كذا هذا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کا شفیع مسلمان ہو تو وہ اس گھر کو شراب اور خنزیر کی قیمت کے عوض لے گا۔ اما الخنزیر فظاہر، خنزیر کا مسئلہ تو واضح ہے۔ وکذا الخمر، اور خمر کا بھی یہی حال ہے، خمر بھی اسی طرح ہے۔ لامتناع التسلیم والتسلم، اس لیے کہ مسلمان کے حق میں اس کا لینا اور دینا ممتنع ہے۔ تسلیم سپرد کرنا، والتسلم اور لینا مسلمان کے حق میں لامتناع ممتنع ہے۔ فالتحق بغیر المثلی، لہذا اس کو غیر مثلی یعنی قیمت والی چیزوں کے ساتھ ملایا گیا۔ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا، اور اگر گھر کے شفیع مسلمان اور ذمی دونوں ہوں تو مسلمان اس گھر کا آدھا خمر کی آدھی قیمت میں لے گا، اور ذمی گھر کا نصف حصہ نصف خمر دے کر لے گا، اعتباراً للبعض بالکل، بعض کو کل پر قیاس کرتے ہوئے۔ فلو اسلم الذمی، پھر اگر ذمی مسلمان ہو جائے تو وہ اس مکان کو شراب کی آدھی قیمت کے عوض لے گا، لعجزہ عن تملیک الخمر، اس لیے کہ اب وہ خمر کی تملیک سے عاجز آ چکا ہے، خمر کا مالک بنانے سے قاصر ہے۔ وبالاسلام یتأکد حقہ، اور اسلام لانے سے اس کا حق مؤکد ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ فصارا، بس یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کما اذا اشتراہا، جیسے کسی نے کوئی گھر ایک کر رطب یعنی تازہ کھجوریں دے کر خریدا ہو۔ فحضر الشفیع بعد انقطاعہ، پھر شفیع آیا ان کھجوروں کے بازار میں ناپید ہونے کے بعد، تو یاخذھا بقیمت الرطب، تو وہ شفیع رطب کی قیمت دے کر مکان لے گا۔ کذا ھذا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے۔ آئیے پہلے اپنے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اگر ایک شفیع مسلمان ہو، دوسرا ذمی ہو، اور مکان خمر یا خنزیر کے عوض فروخت ہوا ہو تو کیا صورت ہوگی؟ مسلمان نصف مکان دونوں چیزوں کی قیمت دے کر لے گا، ذمی نصف مکان لے گا، لیکن وہاں صورت دو قسم کی بنے گی، خمر کی مثل دے گا یعنی وہ شراب کی بوتلیں دے کر لے گا، اور خنزیر کی قیمت دے کر لے گا۔ یہی ذمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر صورت مسئلہ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ دوسری صورت ہے، اور اس سے پہلے ایک اور صورت بھی ہمارے آج کے سبق میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے تو ذمی ہیں لیکن ان کا شفیع مسلمان ہے، تو وہ مسلمان شفیع شراب کے عوض مکان فروخت ہوا ہو یا خنزیر کے عوض فروخت ہوا ہو، دونوں صورتوں میں
ان کی قیمت دے کر ہی مکان لے گا۔ اسی طرح یہاں ایک اعتراض مقدر اور اس کا جواب بھی آج کے سبق میں شامل ہے۔ قر پیمانہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور ایک نظیر صاحب ہدایہ نے پیش کی ہے جس میں انہوں نے رطب کھجور اس کو بطور مثال کے ذکر کیا ہے۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، یہ سرخ کلر میں متن کا حصہ ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ آگے اما الخنزیر فظاہر ان سے صاحب ہدایہ ان کا کلام نقل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر معاملہ بے دو ذمیوں کے درمیان ہے لیکن شفیع ان کا مسلمان ہے تو اس مسلمان کو بھی حق شفا حاصل ہوتا ہے، یعنی اسلامی قانون میں مسلمان غیر مسلموں کی خرید و فروخت میں شفیع بن سکتا ہے جب معاملہ دارالاسلام کا ہو۔ اسی طرح ذمی جو دارالاسلام میں رہائش پذیر ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے شفیع بن سکتے ہیں اور مسلمان کے ساتھ شریک ہو کر بھی وہ کسی مکان کے شفیع بن سکتے ہیں۔ تو اب وہ مکان انہوں نے آپس میں تو فروخت کیا تھا جس میں انہوں نے بجائے پیسہ دینے کے ثمن کے طور پہ شراب یا خنزیر کو مقرر کیا تھا۔ تو اب اگر شفیع مسلمان ہے تو وہ مسلمان خمر یا خنزیر میں سے کوئی ایک چیز دے کر شفا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شفا میں یہ ضابطہ تھا کہ مشتری جس چیز کو بطور ثمن بائع کے حوالے کرتا ہے حتی المقدور کوشش کی جائے گی کہ شفیع بھی وہی چیز دے کر اس مکان پر شفا کرے۔ لیکن یہاں معاملہ عام حالات سے مختلف ہے، یہ ایک خاص صورت ہے جس میں غیر مسلموں نے آپس میں معاملہ شراب یا خنزیر پر کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا نہ مسلمان خود مالک بن سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو ان کا مالک بنا سکتا ہے۔ یہاں کیا کیا جائے گا؟ تو اما الخنزیر فظاہر، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کی قیمت دینا تو ظاہر ہے کہ خنزیر تو نہیں دے گا، لیکن اس کی قیمت وہ معلوم کرے گا اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ اس مکان کا سودا ہوا 500 خنزیروں کے عوض، تو اب مسلمان ان 500 خنزیروں کی قیمت معلوم کرے گا۔ مثلا وہ 500 خنزیر 5 لاکھ روپے کے بنتے ہیں تو مسلمان 5 لاکھ روپے دے گا۔ تو خنزیر اس کا ذوات القیم میں سے ہونا ظاہر ہے، کیوں کہ اس کا مثل ظاہری اور باطنی طور پہ ہر اعتبار سے ایک جیسا دوسرا خنزیر نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں دو جانوروں کے درمیان کسی نہ کسی درجے کا فرق پایا جاتا ہے، تب اس کا شفیع خواہ کوئی ذمی ہو یا مسلم ہو حکم برابر ہوگا، یعنی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ خنزیر کی صورت میں چاہے شفیع مسلمان ہے چاہے شفیع غیر مسلم ہے، یہ دونوں جب شفا کر کے لیں گے تو خنزیر میں تو یہ قیمت ہی ادا کریں گے۔ وَكَذَا الْخَمْرُ، اسی طرح خمر، تو اس کا حکم بھی ظاہر ہے کہ مسلمان شراب کے معاوضہ میں شراب نہیں ادا کر سکتا بلکہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ مثلا یہ مکان بائع نے 1000 شراب کی بوتلوں کے عوض فروخت کیا، لیکن مسلمان تو شراب کا مالک چونکہ کسی کو نہیں بنا سکتا، لہٰذا یہ مسلمان جو شفیع ہے یہ ان 1000 شراب کی بوتلوں کی قیمت معلوم کرے گا اور قیمت معلوم کر کے وہ قیمت ادا کرے گا اور بذریعہ شفا اس مکان کو لے لے گا۔ وجہ بیان کی کیوں؟ لِامْتِنَاعِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ، کہ مسلمان کے حق میں دونوں باتیں منع ہیں کہ شراب نہ تو لے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو دے سکتا ہے، لہذا یہ بات ممکن نہیں رہی کہ ایک مسلمان کسی ذمی کو شراب کا مالک بنائے، اس لیے وہ شراب کی مثل شراب نہیں دے گا، یعنی وہ 1000 بوتلیں شراب کی اس کمپنی کی نہیں دے گا بلکہ شراب کی قیمت دے گا۔ فَلْتُحِقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ، تو یہاں ایک مسلمان کی حیثیت سے شراب بھی ایک ایسی چیز میں داخل ہو گئی جو مثلی نہیں ہے۔ فَلْتُحِقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ، شراب کو غیر مثلی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، ورنہ
عمومی حالات میں غیر مسلموں کے لیے تو شراب مثلی ہوگی کہ ایک سانچے میں ایک کمپنی کی بنی ہوئی بوتلیں ان کا مثل موجود ہوتا ہے تو وہ اسی کمپنی کا مال آرڈر پہ منگوا کر دے تو سکتا تھا، لیکن مسلمان کے حق میں اس خمر کو غیر مثلی کے ساتھ شامل کیا، یعنی اس کو ذوات القیم کے ساتھ لاحق کر دیا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ خنزیر کی قیمت بھی تو خنزیر ہی کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی بنا پر اسلامی سلطنت میں یہ حکم ہے کہ شہر کے ناکوں پر تاجروں سے جزیہ ٹیکس لینے کے لیے جو ذمہ داران اور عمال کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سے اگر کوئی ذمی ایک غیر مسلم تجارت کے لیے اپنے ساتھ خنزیر لے کر جا رہا ہو تو جس طرح ان سے ان خنزیروں میں سے کسی کو جزیہ کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ ایک تاجر گزرا، اس نے ایک بڑا کنٹینر خنزیروں کا بھرا ہوا تھا، وہ لے کر جا رہا تھا، تو اب جب وہ گزرا اور کسی جگہ پہ حکومت اسلامیہ نے ٹیکس وصول کرنا تھا تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب مسلمان عمال یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے خنزیر کو کھڑا کر لیں اور اسے کہیں کہ یہ خنزیر ہمارے حوالے کر دو، تو کسی خنزیر کو بطور جزیہ یا ٹیکس کے مسلمان عمال نہیں لے سکتے۔ تو جب وہ نہیں لے سکتے تو قیمت بھی تو اسی کے قائم مقام ہے، تو ان کی قیمت بھی بطور ٹیکس وصول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حتی الامکان شفیع کے حق کی رعایت کرنا واجب ہے۔ اب شفیع اس کو ایک حق ملا ہے شفا کے ذریعے سے، اس لیے اسے خنزیر کی قیمت دینے کا مکلف بنایا جائے گا جو عشر وصول کرنے والے یا ٹیکس وصول کرنے والے کے حکم کے خلاف ہے۔ لہذا وہ اور معاملہ ہے، یہاں اور معاملہ ہے، یہاں شفیع کے حق کو بچانے کے لیے اس کو خنزیر کی قیمت دینے کا مکلف بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا جواب بعض محققین نے یہ دیا کہ مسلمان کے لیے بھی خنزیر کو لینا یا دینا اسی وقت ممنوع ہوگا جبکہ وہ بھی کسی خنزیر کا عوض ہو رہا ہو، کیونکہ اگر وہ خنزیر کا عوض نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کا عوض ہو تو اس کو لینا دینا منع نہیں، جیسا کہ موجودہ مسئلہ میں خنزیر ایک مکان یا جائیداد کا عوض بن رہا ہے، پھر اس خنزیر کی قیمت متعین کرنے میں کسی ایسے سابق ذمی کی بات مانی جائے گی، یعنی اس کی قیمت کون مقرر کرے گا؟ تو اس وقت کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے گا جو پہلے ذمی تھا اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، یا کسی ایسے مسلمان کی بات تسلیم کی جائے گی جو کسی وقت میں اپنے فسق کی حالت میں خنزیروں کا کاروبار کیا کرتا تھا، اب اس نے اگرچہ توبہ کر لی ہے۔ ہمارے سبق نمبر 29 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔